اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن الکتاب واخر متشابہات فأما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما يعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 9 تک کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے۔ جیسا کہ گزشتہ نشست میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ سورہ آل عمران کے جو بنیادی مضامین ہیں ان میں زیادہ تر خطاب عیسائیت کے ساتھ کیا گیا ہے، اور جو ایک 60 افراد پر مشتمل عیسائیوں کا وفد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں بحث و مباحثے کے لیے حاضر ہوا تھا، ابتدائی 83 آیات ان کے ان اعتراضات اور سوالات کے جواب میں نازل ہوئی ہیں۔ اور یہ گزارش بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی تھی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق بحث و مباحثہ کیا کہ یہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان سے 4 سوالات کیے تھے۔ پہلا سوال یہ کیا تھا کہ کیا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ازلی و ابدی ہیں، یعنی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ دوسرا سوال نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے یہ کیا تھا کہ کیا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا علم وہ ہر چیز پر محیط ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے؟ اس کا جواب بھی ان کے پاس نفی میں تھا۔ تیسرا سوال نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے یہ فرمایا تھا کہ کیا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کیا اس طرح نہیں ہوئی جس طرح عام بچوں کی پیدائش ہوتی ہے کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے؟ انہوں نے کہا جی بالکل ایسا ہی ہوا۔ اور چوتھا سوال نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام قادر مطلق ہیں، یعنی کیا ہر کام ان کے اختیار میں ہے، ہر چیز ان کے زیر تصرف ہے؟ تو اس کا جواب بھی انہوں نے نفی میں دیا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ جب اس طرح کی خصوصیات ان کے اندر موجود نہیں ہیں جو کہ ایک معبود کے اندر یا الہ کے اندر یا خدا کے اندر یا اللہ کے اندر موجود ہونی چاہیے، تو پھر تم کس منہ سے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو خدا یا خدا کا بیٹا مانتے ہو؟ یہاں تک تو جب یہ بات ہوئی تو اب انہوں نے ایک پینترا اور بدلا، اور وہ پینترا یہ بدلا کہ دیکھیں جی قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو کہا ہے کلمۃ اللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے، اور ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ روح اللہ، کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی روح ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ وہ کلمۃ اللہ ہے، روح اللہ ہے، تو پھر ہم ان کو خدا کا بیٹا کیوں نہ مانیں؟ یہ عیسائیوں کی طرف سے ایک اعتراض تھا جس کا جواب آج کی آیات میں دیا گیا۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ کو نازل فرمایا کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن الکتاب واخر متشابہات، کہ یاد رکھو کہ قرآن کریم کی آیات جو ہیں یہ 2 طرح کی آیات ہیں۔ یہ مسئلہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں، یہ انشاءاللہ ہر جگہ کام آئے گا۔ 2 طرح کی آیات ہیں، ایک وہ آیات ہیں جن کو آیات محکمات کہا جاتا ہے، اور ایک وہ آیات ہیں جن کو آیات متشابہات کہا جاتا ہے۔ آیات محکمات سے مراد وہ آیات ہیں کہ جن میں بالکل سیدھے سیدھے واضح احکام موجود ہیں، نصیحتیں موجود ہیں، سادے مسائل موجود ہیں۔ یہ چیزیں ساری کی ساری آیات محکمات ہیں، اور ہم انہی آیات محکمات پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور یار قرآن کریم کا جو ادب ہے نا اس کا تھوڑا سا خیال رکھیں۔ اور دوسری قسم کی آیات جو ہیں وہ آیات متشابہات ہیں۔ آیات متشابہات اس قسم کی آیات ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو کلمۃ اللہ کہہ دیا یا روح اللہ کہہ دیا، یا قرآن کریم میں جیسا کہ ہم پہلے پڑھ کر آ چکے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر جلوہ فرما ہے، یا ایک موقع پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یوم یکشف عن ساق،
کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کی تجلی ظاہر فرمائیں گے، اپنی پنڈلی کو ظاہر فرما دیں گے، یا جیسا کہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے اوپر اپنی ایڑی رکھ دیں گے، یا جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے ان کے اوپر۔ اب ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے، زمان سے، مکان سے، سب چیزوں سے پاک ہے، اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے، اللہ کسی ایک جگہ پر محدود نہیں ہے، اللہ کسی ایک زمانے کے اندر محدود نہیں ہے، اور دوسری طرف اس قسم کی آیات ہیں۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو آیات متشابہات ہیں ان کے متعلق تمہارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اس سے جو اللہ کی مراد ہے وہ درست ہے، ہمیں ان کے معنی اور مفاہیم سے آگاہ نہیں کیا گیا۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے آیات متشابہات کے معنی اور مفاہیم بیان فرما دیے ہوں، جیسا کہ ہم حروف مقطعات کے متعلق پڑھ کر آ چکے ہیں۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں کیا ہے؟ الف لام میم۔ سورہ آل عمران کے آغاز میں کیا ہے؟ الف لام میم۔ سورہ اعراف کے آغاز میں کیا آئے گا؟ الف لام میم صاد۔ آگے دیگر صورتیں آتی ہیں جس میں کہیں پر حامیم ہے، کہیں پر حامیم عین سین قاف ہے، کہیں پر قاف ہے، کہیں پر نون ہے، کہیں پر صاد ہے۔ یہ سارے کے سارے وہ آیات ہیں جن کو آیات متشابہات کہا جاتا ہے۔ اس کے متعلق ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ان کے اوپر ایمان رکھنا فرض ہے اور ان کے معنی کی کھوج کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو آیات محکمات وہ آیات ہیں کہ جن کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو آیات محکمات ہیں ان کے اوپر عمل کرو اور آیات متشابہات کے معنی کی کھوج میں مت لگو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، کہ اس سے جو اللہ کی مراد ہے وہ برحق ہے اور ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے۔ یاد رکھیے گا کہ قرآن کریم یہ ایک ایسی کتاب ہے یا ایک ایسا کلام ہے کہ اس قرآن کو پڑھنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس قرآن کو پڑھ کر ہدایت حاصل کر لیتے ہیں، اور ایک قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اسی قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن گمراہی کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ قرآن خود کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ بہت سے لوگ اسی قرآن سے ہدایت پا جاتے ہیں اور بہت سے لوگ اسی قرآن سے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے ان اللہ یرفع بہ اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اس قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت سوں کے مرتبوں کو بلند کر دے گا اور بہت سوں کو نیچے گرا دے گا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی عقل اور اپنی دانست سے قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ جی میرا بیٹا یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، تو وہ کہتا ہے جی اب یہ مولویوں شولویوں کے پاس کوئی دین سیکھنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز اویلیبل ہے، نیٹ کے اوپر پڑھیں۔ میں نے کہا حضور، پھر عرض کیا کہ حضور پھر بیٹا یونیورسٹی کیوں جاتا ہے؟ یونیورسٹی جانے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ گھر بیٹھ کر پڑھ لیں۔ آپ میڈیکل کی 4 کتابیں پڑھ کر ڈاکٹر نہیں بن سکتے بغیر استاد کے، بغیر ڈگری لیے ہوئے، بغیر کسی کالج یا یونیورسٹی کو جوائن کیے ہوئے، تو پھر آپ صرف محض قرآن کا اردو ترجمہ پڑھ کر مفسر اور محدث کیسے بن سکتے ہیں؟ سمپل سا ایک اصول ہے، بخاری شریف کے اندر ہے انما العلم بالتعلم، کہ علم ہمیشہ سیکھنے سے آتا ہے۔ بچہ جو ہے نا، بچہ جب اس کو بھوک لگتی ہے نا، وہ ایڑیاں رگڑتا ہے، وہ شور مچاتا ہے، پھر اس کی ماں کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں اب میرے بچے کو بھوک لگ رہی ہے، بچہ محنت کرتا ہے، پھر اس کا نتیجہ کیا ملتا ہے کہ اس کی بھوک مٹائی جاتی ہے۔ تو دین کی بھی یہی صورتحال ہے، اور اس حوالے سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی واضح تعلیمات موجود ہیں کہ جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بڑی واضح طور پہ یہ بات ارشاد فرما دی ہے کہ من قال فی القرآن برأیۃ فقد اخطأ کما قال، کہ جو شخص قرآن کریم میں اپنی رائے کے متعلق کوئی بات کہتا ہے، اپنی رائے کے مطابق کوئی بات کہتا ہے، وہ درستی کیوں نہ کہہ رہا، وہ پھر بھی غلطی کر رہا ہے۔ اور ایک دوسرے موقع پہ ارشاد فرمایا کہ من افتى بغیر علم فقد اخطأ، کہ جو شخص بغیر علم کے کوئی دین کا مسئلہ بیان کر دیتا ہے یا فتویٰ دے دیتا ہے، وہ بہت بڑی غلطی کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں پہلے سے ہی ان حدود کے اندر پابند کر دیا ہے کہ بھئی دین بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو اپنی منمانی سے مت چلاؤ، اس کو اسی انداز میں چلاؤ جس انداز میں اللہ نے اس کو نازل کیا، اللہ کے نبی نے پڑھ کر سنایا اور صحابہ نے ہم تک پہنچایا۔
اس کے اندر اپنے ڈگوسلے داخل کرنے کی کوشش نہ کرو۔ یہی وجہ ہے کہ میں پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ بے شمار فتنے آ چکے ہیں، آ رہے ہیں اور آئیں گے، اور ان میں سے اکثر فتنے ایسے ہوں گے جو دین کا نام لیتے ہوں گے، جو قرآن کی بات کرتے ہوں گے، جو حدیث کی بات کرتے ہوں گے، لیکن وہ قرآن کا معنی اور مفہوم وہ بیان نہیں کریں گے جو اللہ کے نبی نے بیان کیا، وہ بیان کریں گے جو ان کا دماغ کہہ رہا ہے، جو ان کا ذہن کہہ رہا ہے، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک بہت بڑی قد آور شخصیت ہیں، میں ان کا نام اس وقت لینا مناسب نہیں سمجھتا، کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا بھی انکار کر دیا کہ یہ چیزیں ہماری عقل میں نہیں آتی۔ معراج کا انکار کر دیا کہ جی معراج کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حالانکہ ہم لوگ تو معراج کے واقعے بیان کر کر کے تھک جاتے ہیں، سن سن کے تھکتے نہیں ہے کہ یار بار بار بیان کرو، بار بار سناؤ یہ چیزیں ہمیں۔ ابھی رجب کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، مشہور قول یہ ہے کہ رجب میں حضور کو معراج ہوئی، اتھینٹک نہیں ہے، مشہور ہے، ایک چیز مشہور ہو گئی ہے کہ جی 27 رجب کو معراج ہوئی، لیکن یاد رکھیے گا یہ کوئی اتھینٹک نہیں ہے کہ 27 رجب کو ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی تھی، لیکن معراج ہوئی، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ قرآن کے اندر بھی یہ چیز بیان ہوئی۔ اب اس کے اندر کیا حالات پیش آئے، کیسے پیش آئے، کیسے آنن فانن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا جانا ہو گیا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں اس سے غرض ہے کہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ میں گیا اور میں آیا تو ہم نے مان لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ وہ ابو جہل وغیرہ دوڑے بھاگے دوڑے آئے کہ لو بھائی آج تمہارے دوست نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کیا، کس نے یہ بات کہی ہے؟ انہوں نے کہا جی محمد نے کہی ہے۔ انہوں نے کہا محمد جو بھی کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا پہلے سن تو لو، انہوں نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا سناؤ۔ انہوں نے کہا وہ کہتے ہیں جی میں رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس بھی ہویا، ساتوں آسمانوں کی سیر بھی کرا ہے۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ سارے صحابہ صدیق ہیں، لیکن ابو بکر صدیق اکبر ہیں، کہ انہوں نے بغیر کسی حیل و حجت کے مان لیا کہ ہاں جی ٹھیک ہے، آپ کی عقل میں آتا ہے نہیں آتا، ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے، ہم تو عقل کے پیچھے چلنے والے لوگ ہی نہیں ہیں، ہم تو نقل کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس کوئی ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ جی وہ یہ دین کا مسئلہ جو ہے نا جی میری سمجھ میں نہیں آتا۔ انہوں نے کہا اتنی تیری عقل ہے، اتنا بڑا مسئلہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اسی طرح ایک اور صاحب نے ان سے ایک دفعہ اگر یہ اعتراض کیا، انہوں نے کہا حضور یہ داڑھی جو ہے نا، داڑھی یہ ہم اس کو نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا جی کیوں نہیں مانتے؟ کہتے جی اگر یہ داڑھی واقعتاً کوئی فطرتی چیز ہوتی نا جی، تو یہ ماں کے پیٹ میں بھی بچے کے چہرے پر داڑھی ہوتی۔ تو حضرت نے پھر وہ اللہ والوں کی باتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں، انہوں نے کہا پھر ایسا کرو اپنے دانت بھی توڑ دو، جب تم پیدا ہوئے تھے تمہارے منہ میں دانت بھی نہیں تھے۔ تو دین کو سمجھنے کا معیار عقل نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ پہلے اصل چیز جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دین کو سیکھنے اور سمجھنے کا معیار عقل نہیں ہے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو عقل سے ماوراء ہیں، لیکن ہم اس کے باوجود اس کو مانتے ہیں۔ ہم میں سے کسی نے جنت کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی ہمارا ایمان ہے۔ ہم میں سے کسی نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے۔ ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، پھر بھی ہمارا اللہ کی ذات کے اوپر ایمان۔ یہی تو متشابہات ہیں۔ اور پھر رہا یہ مسئلہ کہ یہ متشابہات اللہ پاک نے نازل کیوں کی ہیں، پہلی بات تو یہ کہ اس کی کوئی حکمت ہمیں بتائی نہیں گئی۔ علماء نے اپنے مزاج اور اپنی سوچ کے مطابق اس کی حکمت بیان کی ہے، جس کا خلاصہ اور سمپل آسان سی بات یہ ہے کہ یہ آیات نازل ہی ہماری آزمائش کے لیے کی گئی ہیں، کہ دیکھتے ہیں کہ تم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے۔ اسی لیے قرآن کا آغاز جب ہوتا ہے تو کس سے کیا جاتا ہے؟ الف لام میم سے۔ کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ جی الف لام میم، قرآن یہ کہتا ہے کہ قرآن سیکھو، قرآن سمجھو، قرآن کے اوپر عمل کرو، آغاز ان الفاظ سے ہو رہا ہے کہ جن کے معنی مفاہیم ہی نہیں ہمیں بتائے گئے۔ میں کہا یہی تو آزمائش ہے، یہی تو آزمائش ہے کہ آغاز میں ہی پہلے بتا دیا گیا کہ بھائی تم کچھ نہیں ہو۔ وہ قرآن کریم میں آتا ہے نا جی، مجھے اس وقت آیت یاد نہیں آ رہی، کہ جس میں اللہ پاک یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم پیدا ہوئے تو تم لوگ جاہل تھے، تمہارے پاس علم نہیں تھا۔ اور واقعتاً ہماری یہی کیفیت اور ہماری یہی حالت ہے کہ ہمارے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ پڑھا، کچھ سیکھا، کچھ سمجھا، کچھ تجربات کیے، کچھ مشاہدات کیے، پھر کچھ 2-4 باتیں 5 باتیں ہماری سمجھ میں آنا شروع ہو گئیں، لیکن اصل چیز جو ہے وہ یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام۔ اس کے متعلق یاد رکھیے گا کہ ہمیں بار بار اسی چیز پر پابند کیا جاتا ہے کہ بھائی اپنی مرضی سے، اپنی رائے سے قرآن کریم کے متعلق قطعاً کوئی اس کی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے، مفسرین نے، محدثین نے تفسیر بالرائے کو حرام قرار دیا ہے، کہ تفسیر بالرائے، اپنی رائے سے
اپنی مرضی کی تفسیر بیان کرنا۔ دیکھیے جس طرح قرآن کے الفاظ ہم وہی پڑھتے ہیں جو اللہ نے نازل کیے، حضور نے پڑھ کر سنائے اور صحابہ نے ہم تک پہنچائے، بالکل اسی طرح تفسیر بھی ہم وہی کرتے ہیں جو اللہ نے حضور کو سکھائی اور حضور نے صحابہ کو سکھائی اور صحابہ نے آگے اپنے شاگردوں کو سکھائی۔ اس سے آگے تیسری چوتھی بات ہمیں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مسئلہ کوئی سمجھ میں آ رہا ہے ہمیں پھر بھی ماننا پڑے گا، نہیں سمجھ میں آ رہا ہمیں پھر بھی ماننا پڑے گا۔ میں بارہا یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ اسلام نام ہی کس کا ہے؟ فرما برداری۔ اسلام کا مطلب ہی کیا ہے؟ فرما برداری۔ تو یہاں پر چند دن کی پابندیاں ہیں، وہ برداشت کر لیں، آخرت میں جا کر سارے کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، ساری کی ساری آسانیاں اللہ پاک جو ہیں وہ عطا فرما دیں گے۔ تو یہاں پر اسی چیز کو بیان کیا گیا کہ دو قسم کی آیات ہیں، محکمات، متشابہات۔ محکمات کے اندر کیا بیان کیا گیا؟ بھئی یہ چیزیں تمہارے اوپر فرض ہیں، ان کے اوپر عمل کرنا ہے، یہ اعمال گناہ ہیں، ان گناہوں سے بچنا ہے۔ نماز پڑھنی ہے، اس کا یہ طریقہ ہے، پہلے وضو کرنا ہے، جسم کو پاک کرنا ہے، کپڑوں کو پاک کرنا ہے، جگہ کو پاک کرنا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری تفصیلات ہمیں بیان فرما دی ہیں۔ یہ آیات محکمات ہیں۔ گزشتہ قومیں آئیں، انہوں نے یہ نافرمانیاں کی، اللہ نے اس طرح کر کے ان کے اوپر عذاب نازل کیا۔ یہ آیات محکمات ہیں۔ فرمایا کہ اس کو پڑھو، اس کو سیکھو، اس کو سمجھو، ان سے نصیحت حاصل کرو، جو کرنے کے کام ہیں وہ کرو، جن سے رکنے کا حکم دیا گیا ان سے رک جاؤ۔ باقی آیات متشابہات کے پیچھے لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ پاک نے کی رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں دعا کرنے کا طریقہ بھی سکھلا دیا کہ دعا اللہ سے کیسے مانگو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اللہ ہم دعا آپ سے کیا مانگ رہے ہیں کہ جب آپ نے ہدایت دے دی ہے تو ہدایت آ جانے کے بعد پھر ہمارے دلوں کو ہدایت سے نہ پھیرنا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کہ ہدایت مل جائے پھر اس کے بعد یا اللہ ہمارے دل کو ہدایت سے مت پھیرنا۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی عمل بتا دیجئے کہ جس کو میں اپنی زندگی کا معمول بنا لوں۔ فرمایا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ کہو کہ میں اللہ کے اوپر ایمان لایا، پھر اس ایمان کے اوپر مضبوطی سے جم جاؤ۔ بس یہ پورے دین کا خلاصہ کیا ہے؟ آمنت باللہ ثم استقم، کہ ایمان لایا اور اس کے اوپر پھر مضبوطی سے جم جاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام ایک دعا بہت کثرت سے مانگا کرتے تھے اور تلقین بھی فرمائی کہ اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اللہم یا مقلب القلوب قلب قلوبنا علی دینک، اللہم یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ اے دلوں کو مضبوط کرنے والے، اپنے دین کے اوپر ہمارے دلوں کو مضبوط کر دے۔ یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ دیکھیں دین کا آنا کافی نہیں ہے یا دیندار ہونا کافی نہیں ہے، دین کی صحیح سمجھ ہونا یہ اصل ضروری چیز ہے۔ یہ جتنی بھی جو میں نے عرض کیا کہ جتنے بھی لوگ جو فتنہ پھیلاتے ہیں یا جو خدا نخواستہ گمراہیاں پھیلا رہے ہیں وہ سو کالڈ دیندار ہیں، سب کی نظروں میں وہ دیندار ہیں کہ جی بہت بڑا مفسر ہے، جی بڑی دین کی تشریحات بیان کرتا ہے، بڑی احادیث پڑھ کر سناتا ہے، لیکن دراصل وہ ڈی ٹریک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ احادیث تو پڑھ کر سنا رہا ہے لیکن حدیث سے مطلب وہ بیان کر رہا ہے جو اس کی سمجھ میں آ رہا ہے۔ وہ قرآن تو پڑھ کر سنا رہا ہے لیکن قرآن کا مطلب وہ بیان کر رہا ہے جو اس کی اپنی سمجھ میں آ رہا ہے۔ اسی لیے ہم بارہا آپ کی خدمت میں تمام علماء جو علماء حق ہیں وہ عوام کو یہی بات سمجھاتے ہیں، اور میں بھی انہی کی ایک نمائندگی کرتے ہوئے اس فورم کے ذریعے جہاں تک میری بات پہنچ سکتی ہے میں آپ کی خدمت میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ خدا کے واسطے کبھی بھی کسی شخص کا صرف حلیہ دیکھ کر اس کو دیندار نہ سمجھ لیں، یا اس کی اچھی تقریر سن کر اس کو دیندار نہ سمجھ لیں، یا اس کا اچھا لیکچر سن کے اس کو دیندار نہ سمجھ لیں۔ اس کی تحقیق ضرور کر لیں کہ یار اس بندے کا بیک گراؤنڈ ہے کیا، کہیں یہ کوئی ہمارے دین کی جڑیں تو نہیں کھوکھلی کرنے پہ تلا ہوا، کہیں یہ ہمارے دین کو نقصان تو نہیں پہنچا رہا، کہیں یہ ہمارے عقیدے کو تو خراب نہیں کر رہا۔ اور یاد رکھیے گا کہ عقیدہ خراب ہو جائے پھر آدمی جتنے مرضی نیک اعمال کرتے رہے اس کی پھر کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی، وہ مائنس میں ہی جاتا ہے، پھر وہ پلس میں نہیں جاتا۔ تو اس لیے دعا کیا تلقین کی جا رہی ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، یا اللہ ہماری اپنی کوئی اوقات نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، رحمت تو نے ہی ہمیں دینی ہے، اور تیری ہی رحمت کا آسرا ہے کہ تیری ہی رحمت ہوگی تو ہم بچ جائیں گے، نہیں ہوگی تو ہم نہیں بچیں گے۔ کل ایک دوست ملنے کے لیے آئے، انہوں نے ایک عجیب سا سوال کیا سوال کسی اور نے کیا تھا، انہوں نے مجھ سے پوچھا، کہتے جی یہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح جب اذان میں ہوتا ہے تو اس کا جواب ہم کیا دیتے ہیں بھائی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اس نے کہا جی ایک طرف تو ہمیں اذان کے لیے نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے، فلاح اور کامیابی کی طرف بلایا جا رہا ہے، دوسری طرف ہم پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔
تو میں نے پھر عرض کیا، میں نے کہا اگر آپ اس لا حول ولا قوت الا باللہ کا ترجمہ پڑھ لیتے تو آپ کو یہ سوال ہی پیدا نہ ہوتا ذہن میں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے سوائے اللہ کی رحمت کے۔ یعنی اگر ہم کوئی نیکی بھی کر رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کا ہمارے اوپر فضل ہے، اور اگر کسی گناہ سے بچ گئے ہیں تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اس میں ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ دوسری بات پھر میں نے انہیں یہ سمجھائی کہ ہمارے ایک عمومی تاثر کیا پیش کیا جاتا ہے کہ لا حول صرف شیطان کو بھگانے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ شیطان کو صرف بھگانے کے لیے ہی نہیں پڑھی جاتی، بلکہ شیطان کو بھگانے کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے۔ ہی اور بھی کا فرق سمجھ میں آ گیا کہ شیطان کو بھگانے کے لیے ہی نہیں پڑھی جاتی بلکہ شیطان کو بھگانے کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس لا حول ولا قوت الا باللہ کو عرش کے خزانوں کے نیچے سے فرمایا کہ یہ دعا جو ہے وہ نازل ہوئی ہے، اور 99 بیماریوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے اندر علاج ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، روتے پٹتے رہیں گے، کبھی اس پیر کے پاس بھاگیں گے، کبھی اس بابے کے پاس بھاگیں گے، کبھی کسی سے تعویذ بنوائیں گے، کبھی کسی سے گنڈا بنوائیں گے، کبھی کسی سے دم کروائیں گے، کبھی کسی سے کچھ کریں گے، لیکن وہ کام نہیں کرنا جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دیا۔ وہ ہم نے تو مور لگائی ہوئی اپنے اوپر کہ جی ہم نے یہ کام کرنا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے جب ایک چیز بتا دی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اس میں بہت سارے مسائل کا حل چھپا ہوا ہے، نہیں ہم عمل کرتے اس کے اوپر۔ تو بات کہاں سے چلی تھی کہ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، یا اللہ رحمت آپ نے ہی ہمیں دینی ہے، ہمارا اپنا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ اور پھر آخری دعا کیا تلقین فرما دی کہ اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، اے رب آپ نے قیامت والے دن ساری انسانیت کو، ساری مخلوق کو اپنے سامنے جمع کرنا ہے، اور ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے، اور ہمارا اس کے اوپر بالکل بھی رتی برابر بھی شک نہیں ہے۔ یہ دعا کیوں تلقین کی جا رہی ہے؟ یہ اس لیے تلقین کی جا رہی ہے تاکہ آخرت کا تصور بندے کے ذہن کے اندر موجود رہے کہ ہم اس دنیا کے اندر قرآن کا کوئی غلط مفہوم یا اس کا کوئی غلط معنی بیان کر کے کہیں آخرت کے دائمی عذاب کے مستحق نہ بن جائیں۔ اس لیے پہلے بتا دیا کہ بھئی آخرت کو اپنے سامنے رکھو کہ کل کو تم نے اللہ کو جا کر جواب دینا ہے، اور وہاں پر پھر ایسے سوال اور جواب کا سلسلہ شروع ہوگا کہ کوئی انسان وہاں سے بچ کر نکل نہیں سکتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ میرا حساب کتاب آسان لیجئے گا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ یہ آسان حساب کتاب ہوتا کیا ہے؟ فرمایا کہ اے عائشہ آسان حساب کتاب یہ ہے کہ حساب کتاب ہو ہی نہ، اور فرمایا کہ عائشہ جس کا حساب کتاب شروع ہو گیا وہ بچ نہیں سکے گا۔ ایک ایک زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب ہم کہاں سے دیں گے؟ جو ہماری 60 70 75 80 سال کی 100 سال کی جو زندگی ہے، 90 95 سال کی زندگی ہے، اس کے ایک ایک لمحے کا حساب ہم کہاں سے دیں گے؟ کیسے دے سکتے ہیں؟ میں اس موقع پہ ایک حکایت بیان کیا کرتا ہوں، دلچسپ بھی ہے اور سبق آموز بھی ہے، حقیقت پر مبنی نہیں ہے لیکن سبق آموز حکایت ہے، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ بس یہ بیان کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کسی علاقے میں ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، مرنے کے قریب پہنچا تو اس نے کہا بھائی میں اپنی سلطنت اسے دوں گا جو ایک رات میرے ساتھ قبر میں گزارے گا۔ اب ایک رات قبر میں گزارنے کو کون تیار ہوگا؟ کوئی بھی تیار نہیں ہوا۔ اس علاقے کا ایک کمہار تھا، وہ مٹی کے برتن بنانے والا، اس کے پاس بیچارے کے پاس اس کی کل جو جائیداد تھی نا وہ ایک اس کا گدھا تھا، ڈونکی۔ اس نے کہا یار میری نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بہن ہے، نہ بھائی ہے، چلو میں حامی بھر لیتا ہوں ایک رات گزارنے کی۔ تو گزر گئی خیر و عافیت کے ساتھ تو سلطنت مل جائے گی، نہیں گزری تو چلو مرنا تو ایک دن سب نہیں ہے۔ اس نے حامی بھر لی، خیر وہ قبر میں رات کو چلا گیا، اور جب سوال و جواب کرنے والے فرشتے آ گئے تو فرشتوں نے اس سے پوچھا کہ بھئی تیرا کیا نامہ اعمال ہے، کیا حساب کتاب ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، میں حساب کتاب کس چیز کا دوں؟ تو کہتے ہیں وہ فرشتے واپس جانے لگے تو ایک فرشتہ رکا، کہتے ہیں نہیں اس کے پاس ایک گدھا ہے، ذرا اس کا حساب کتاب کٹا چٹا بیلنس شیٹ نکالو کہ اس نے گدھے کے ساتھ کیا کیا معاملہ۔ تو اب جناب وہ اس کا گدھے کا حساب کتاب شروع ہو گیا، فلاں دن تو نے بلا وجہ گدھے کو مارا، فلاں دن تو نے اس کو دانہ تاخیر سے دیا، فلاں دن تو نے اس کے اوپر ضرورت سے زیادہ بوجھ لاد دیا، فلاں دن تو نے اس کو پانی نہیں پلایا، فلاں دن تو نے اس کے ساتھ یہ کیا، فلاں دن تو نے اس کے ساتھ یہ کیا، فلاں دن تو نے اس کے ساتھ یہ کیا۔ تو خیر کہتا ہے جی خدا خدا کر کے وہ قبر سے کی اس کی رات گزری، اور صبح اٹھ کے اس نے دوڑ لگا دی۔ لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت آپ کہاں بھاگ رہے ہیں؟ اور کہتا بھائی یہ تو ایک کھوتے دا حساب نہیں دیتا جانا، پوری سلطنت دا حساب کتوں دئیے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو اس لیے بار بار ہمیں آخرت کا استحضار کروایا جاتا ہے کہ بھئی آخرت کو ذہن میں رکھو۔ آخرت کا استحضار اگر کسی کو ہو جائے نا جی مستقل طور پہ،
کہ میں نے اللہ کے حضور میں پیش ہونا ہے اور سوال اور جواب دینے ہیں، تو پھر بندہ کبھی بھی غلط راستے کے اوپر چلے ہی نہ۔ یہاں پر اسی مضمون کو تاکیدی طور پہ سمجھایا گیا ہے کہ پہلے عیسائیوں کے سوالوں کا جواب دیا گیا، پھر ہمیں یہ سمجھا دیا گیا اور ساتھ ساتھ پابند بھی کر دیا گیا کہ کبھی بھی قرآن کے اندر اپنی مرضی کے معنی اور مفاہیم نکالنے کی کوشش نہ کرنا۔ آخری گزارش جو میں پہلے بھی کر چکا ہوں، آج بھی کر رہا ہوں اور آئندہ بھی کروں گا، کہ کبھی بھی دین کے کسی بھی مسئلے میں اپنی رائے نہ دیں۔ کوئی آپ سے بحث و مباحثہ بھی کرنا چاہے، اسے ہاتھ جوڑ دیں کہ بھائی ہمارا یہ کام ہی نہیں ہے۔ آپ میتھ اور فزکس پڑھنے والے ہو، اس کے اندر بحث و مباحثہ کرو، اس کے اندر نت نئے تجربات کرو۔ قرآن کو اور حدیث کو اور دین کو خدا کے واسطے اپنی تجربہ گاہ نہ بنائیں۔ یہ تجربہ گاہ نہیں ہے، یہ عمل کرنے کی چیز ہے۔ میرا خیال ہے کہ میری یہ گزارشات سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ دعا کریں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ آیات کا ترجمہ بھی کر لیں تاکہ کوئی بات رہ گئی ہو تو وہ بھی سمجھ میں آ جائے۔ بالکل آغاز سے، سورہ آل عمران کے آغاز سے ہم نے ترجمہ کرنا تھا جی۔ الف لام میم، اس کے معنی اور مفاہیم اللہ ہی جانتے ہیں، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ الحی، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ القیوم، پوری کائنات کا پیدا بھی کرنے والا ہے اور کائنات کے نظام کو سنبھالنے والا بھی ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اس اللہ نے آپ پر کتاب نازل کی، یعنی یہ قرآن پاک، بالحق کی، جو کہ سچی کتاب ہے، حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ کتاب یعنی یہ قرآن ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور تورات اور انجیل کو بھی اللہ ہی نے نازل کیا، اور یہ قرآن تورات اور انجیل کے جو مضامین اللہ نے نازل کیے تھے ان مضامین کی تصدیق کرنے والی ہے۔ من قبل هدى للناس وانزل الفرقان، ان سے پہلے جو لوگ گزر چکے ان کے بھی ہدایت کا سامان تورات کے اندر تھا، انجیل کے اندر تھا۔ وانزل الفرقان، اور اب اس اللہ نے فرقان کو نازل کر دیا جس نے حق اور باطل کے درمیان میں جدائی پیدا کر دی۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، جو لوگ ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ انکار دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے لفظی طور پہ انکار کر دینا، جی میں مانتا ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور ایک ہوتا ہے معنوی طور پہ انکار کرنا، جس کی توجیہ میں نے آپ کے سامنے کر دی کہ معنوی طور پہ انکار کیا ہے کہ من گھڑت معنی اور مفاہیم بیان کرنا، اپنی مرضی کے خود ساختہ معنی اور مفاہیم بیان کرنا۔ لہم عذاب شدید، اللہ کہتے ہیں ان کے لیے بہت زبردست قسم کا عذاب ہے۔ واللہ عزیز، اور اللہ تعالیٰ غالب ہیں، زبردست ہیں۔ یہ الفاظ کے اوپر ذرا غور کریں، ذو انتقام، اللہ بدلہ لینے والا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ اللہ کا بدلہ کیسا ہوگا پھر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے کیا سوال کیا تھا حضور نے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام سب کچھ جانتے ہیں؟ میں نے کہا جی نہیں، میں نے کہا اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ بات سمجھ میں آگئی؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ دوسرا سوال کیا تھا؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ سے نہیں پیدا ہوئے؟ میں نے کہا جی بالکل پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے رحم کے اندر اللہ جیسی چاہتا ہے تصویر بنا دیتا ہے، چاہتا ہے لڑکی بنا دیتا ہے، چاہتا ہے لڑکا بنا دیتا ہے۔ ٹھیک، یہ اللہ کے کرنے کے کام ہے، یہ کسی اور کے کرنے کے کام نہیں ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ العزیز، سب کچھ کر سکتا ہے۔ الحکیم، حکمت والا ہے، جانتا ہے کہ میں نے کب کس کو بیٹا دینا ہے، کب کس کو بیٹی دینی ہے۔ اس طرح یہ جو جاہلوں، اسی لیے جو جاہلوں والی باتیں ہیں نا کہ جی بیٹی پیدا ہو گئی بیوی کو چھوڑ دو، یہ جاہلوں والی باتیں ہیں۔ دو بیٹیاں پیدا ہو گئیں، تیسری بھی بیٹی پیدا ہو گئی، چوتھی بھی بیٹی پیدا ہو گئی، پانچویں بھی بیٹی پیدا ہو گئی، تو وہ بیچاری وہ عورت جس کے گھر بیٹیاں پیدا ہو رہی ہوتی ہے وہ ظلم کا نشانہ بن جاتی ہے، وہ ظلم کا شکار ہو جاتی ہے۔ اور بھائی یہ تو نہ اس عورت کے اختیار میں نہ اس مرد کے اختیار میں، اللہ کہہ رہے ہیں تو میرے اختیار میں ہے، میں جس کو چاہوں بیٹا دوں، جس کو چاہے بیٹیاں دوں، تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ ٹھیک، تو یہ جو بیٹے اور بیٹیوں کی پیدائش کے اوپر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ دراصل اس بچی کے اوپر یا اس بچے کے اوپر اعتراض نہیں کر رہے ہوتے، وہ براہ راست اللہ کے اوپر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ عقل کے ہوش کے ناخن لینے چاہیے ایسے معاملات کے اندر۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، یہ جو اب انہوں نے سوال کیا تھا کہ جی قرآن کہتا ہے کلمت اللہ، قرآن کہتا ہے روح اللہ، تو اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، بے شک اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی، منہ آیات محکمات، کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بھائی نماز پڑھو، ٹھیک ہے جی حکم آ گیا نماز پڑھو، بھائی روزہ رکھو، حکم آ گیا، بھائی زکوٰۃ دو، کچھ زیادہ اس کے اندر ذہن لڑانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہن ام الکتاب،
اصل یہ چیزیں ہیں، اصل یہ آیات ہیں عمل کرنے کے لیے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور جو دوسری قسم کی آیات ہیں وہ متشابہ آیات ہیں۔ متشابہ کے پھر بہت لمبی چوڑی تفسیر کی ہے، وہ تفسیر میں نے آپ کے سامنے بیان نہیں کی اس لیے کہ وہ ہضم نہیں ہوگی۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ متشابہ سے مراد وہ آیات ہیں کہ جن کے معنی اور مفاہیم ہمیں معلوم نہیں ہیں، ٹھیک، یا وہ آیات ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی آیات ہیں۔ ان کے متعلق کیا حکم ہے؟ ان کے متعلق حکم یہ ہے جو ابھی آگے آ رہا ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں کے اندر کھوٹ ہوتا ہے نا، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، تو وہ ان متشابہ آیات کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کیوں آیات اللہ پاک نے یہ نازل کر دی؟ وہ کیا اور کیوں کے چکر میں بیچارے پھر ساری زندگی پھنسے رہ جاتے ہیں، اور اس سے ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں اللہ پاک نے کتنا واضح طور پہ بیان فرما دیا کہ مقصد کیا ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر گمراہی پیدا کی جائے اور فساد پھیلایا جائے۔ اور وہی آج کل ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ جو میڈیا پہ آنے والے میڈیائی ملا جو ہیں نا جی، عجیب و غریب شکلوں والے، عجیب و غریب ہولیوں والے، وہ اپنی بیوی کے جہیز کے کرتے پہن کے آ کے نعتیں پڑھنے والے اور اس قسم کے لوگ، تو یہ سارے کے سارے وہ ٹپیکل قسم کے ملا اور مولوی ہیں کہ جن کا مقصد یہ ہے جو اللہ کا قرآن یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ معاشرے کے اندر فتنہ اور گمراہی پھیلائی جائے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، دیکھیے کتنے واضح الفاظ میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان آیات متشابہات کے معنی اور مفاہیم اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ اچھا اللہ جی پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ کرنا ہے جو اللہ آگے بتا رہے ہیں، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، کہ جو علم والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم ایمان لائے۔ الف لام میم کیا مطلب ہے اس کا؟ ہمیں نہیں پتا لیکن ہمارا ایمان ہے۔ الف لام میم صاد کیا مطلب ہے اس کا؟ ہمیں نہیں پتا لیکن ہمارا ایمان ہے۔ یوم یکشف عن ساق، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی پنڈلی ظاہر فرمائیں گے۔ بھائی کیسے ظاہر فرمائیں گے ہمیں کیا پتا، جیسی اس کی شان ویسی اس کی پنڈلی ہوگی، بات ختم۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کل من عند ربنا، یہ سب کچھ میرے رب کی طرف سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت صرف عقل والے لوگ حاصل کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو نام نہاد دانشور ہیں، اللہ کی نظر میں یہ دانشور، یہ عقل والے لوگ نہیں ہیں۔ عقل والے لوگ ہوتے تو اس طرح گمراہی کے پیچھے نہ چلتے۔ ربنا، اب دعا سکھا دی، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب مت پھیر ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا، جب کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں عطا فرما خاص اپنی رحمت سے، انک انت الوہاب، بے شک تو بہت زیادہ دینے والا ہے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب بے شک آپ نے قیامت والے دن لوگوں کو جمع کرنا ہے، ایسا دن لا ریب فیہ جس کے واقع ہونے میں ہمیں ذرہ برابر بھی کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور اے ہمارے رب بے شک آپ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔